یہ رسول میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہوتی کہ کہے اللہ یہ کر وہ کر یہ کر، ایسا کچھ نہیں۔ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین، میں تو ڈرانے والا ہوں کھلا، نشانیاں لانا، معجزات لانا یہ میرے رب کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ پھر انہیں اللہ رب العزت نے انہیں کہا قل، یہ بات کہنے کے بعد اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے، یہ قرآن معجزہ کافی نہیں جو ان پر پڑھا جاتا ہے؟ تمہیں معجزات چاہیے نا، تو ہم نے قرآن جیسا معجزہ ان کے درمیان رکھ دیا۔ اور یہ معجزہ کیسا ہے؟ قل لا ان اجتمعت الانس والجن ولا یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اللہ نے کہا اگر یہ سارے انسان اور جن جمع ہو جائیں، سارے اکٹھے ہو جاؤ، مل کر ایک دوسرے کی مدد کرو، پھر اس جیسا قرآن لے کر آؤ، لا یاتون بمثلہ، تم سارے مل جاؤ، سارے انسان سارے جن ایک دوسرے کی مدد کرو، پھر اس جیسا قرآن لے کر آ جاؤ، نہیں لا سکتے۔ لا یاتون بمثلہ، نہیں لا سکتے۔ تو کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ڈالی، سانپ بن گئی، ختم تھوڑی دیر کے لیے، مردہ زندہ ہوا، کہا بات کی، پھر دوبارہ ختم، معجزات تھوڑی دیر کے لیے۔ لیکن یہ وہ معجزہ ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ تم سارے انسان اور جن ملو، قیامت تک اس جیسا قرآن لا کر دکھاؤ، لا یاتون بمثلہ، نہیں لا سکتے۔ چلیں، پھر اللہ نے تھوڑی اور ڈیل دی کہ چلو سارا قرآن نہیں لا سکتے، 10 سپارے لے آؤ، 10 فاتو بے عشر سور، بلکہ کیا کہا 10 صورتیں لے آؤ، بے عشر سور، سب مل کر، انس اور جن مل کر ایک دوسرے کی مدد کرو، اس جیسے 10 لے آؤ۔ چلو 10 نہیں لے سکتے تو ایک صورت لے کر آؤ، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ سارا قرآن نہیں لا سکتے، 10 نہیں لا سکتے صورتیں، تو کیا ہے فاتوا بسورۃ، ایک صورت لے آؤ، چھوٹی سی، زیادہ نہیں، سارے ملو، انس اور جن، تمہیں بھی عربی آتی ہے ہاں، تمہیں بڑے قابل لائق ہو، کیا کرو مل کر ایک لے آؤ، ایک صورت نہیں لا سکا۔ یہ ایسا چیلنج ہے کہ نہیں، یہ اتنا بڑا معجزہ ہے۔ پھر جب یہ قرآن اترا تو لوگ پڑھ پڑھ کر حیران ہوتے تھے اور مسلمان ہوتے تھے، اور اوقاز کے بازاروں میں میلہ لگتا تھا، اپنی اپنی شاعری پیش کرتے تھے۔ عرب یہ کہا کرتے تھے کہ باقی عجم ہیں گنگے، ہم فصیح و بلیغ، ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، اور جس کی شاعری میں کلام پہلا نمبر لیتی تھی بیت اللہ کے دروازے پہ لٹکا دیتے، پورا سال لگا وہ لڑکی رہتی تھی، پھر اگلے سال اگر کوئی اور جیت گیا تو پھر اس کی لگے گی۔ ادھر اس کی کلام ایک آدمی نے لایا، جیتا کہ میں جا کر لگاؤں، لینے کے لیے آیا تو آگے ایک کلام اور لڑکی ہوئی تھی، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وہ آیا اور اس کو پڑھنے لگا، وہ شاعر بار بار پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، آخر میں کہتا ہے وما هو قول البشر، یہ کسی بشر کی کلام نہیں ہے، وما هو قول البشر، یہ قرآن کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ صرف 3 جملے ہیں سورۃ الکوثر میں، 3 آیات ہیں، 3 جملے، لڑکی ہوئی ہے، پڑھ کر بے بس ہو گیا، عاجز ہو کر کیا کہتا ہے وما هو قول البشر، یہ کسی بشر کا قول نہیں ہے، بے بس ہے۔ بڑے بڑے فصیح بلیغ شاعر سنتے تھے کہ محمد کو کیا کہیں، کیا مجنون کہیں، مجنون کی باتیں ایسی نہیں ہوتی، پاگل کی ایسی نہیں ہوتی، شاعر کی ایسی نہیں ہوتی، بے بس ہیں، کیا نام دیں؟ پھر آخر میں بے بس ہو گیا کہتے ہیں شاید یہ جادوگر ہے، لیکن پھر لوگوں نے کہا یہ جادو کی کلام ہم نے دیکھی وہ ایسی نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ قرآن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ اتنی زبردست ہیں کہ اگر ساری دنیا مل جائے، اکٹھی ہو جائے، اس کے معنی کے خلاف آگے پیچھے کوئی بات نہیں کر سکتی۔
جب یہ قرآن اترا تو اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے بارے میں کہا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ یہ برباد ہو گیا۔ اس وقت وہ زندہ تھا، اب وہ جھوٹ سے کہہ سکتا تھا یہ مسلمان ہو گیا، پھر مر جاتا، کس نے پتا کہ جنت میں گیا جہنم میں گیا؟ کہہ سکتا تھا مخالف بدترین دشمن، اور قرآن نے اس کی زندگی میں کہہ دیا یہ ہلاک ہو گیا، تباہی برباد، جہنم میں گیا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، وہ جھوٹ سے مسلمان ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن جو کہہ دے وہ کبھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ قرآن نے کہا کہ مسلمانوں کے، مومنوں کے بدترین دشمن یہودی ہوں گے اور مشرک ہوں گے۔ آج بھی تجربہ کر لیں، آج تک، اس زمانے سے لے کر آج تک یہودی مسلمانوں کے بدترین دشمن آج تک، اور مشرک انڈیا کو دیکھ لیں، بدترین مشرک، ویسے بھی تجربہ کر لیں، مشرک بدترین دشمن ہوتا ہے کس کا؟ مومنوں کا۔ اب کوئی سیاسی طور کرے، کوئی تبدیل کرے اپنے آپ کو، چینج کرے، کچھ آگے پیچھے کرے، نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلا یہ جو اسلام ہے، قرآن و سنت، یہ ایسا ہے، بلکہ میں اگر ایسے کہوں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بس ایک بات وہ یہ ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر، قرآن و سنت کو چھوڑ کر دنیا کے جتنے راستے ہیں وہ سارے کے سارے جہنم میں جاتے ہیں۔ جنت میں صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے، وہ قرآن اور حدیث کا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کہتا ہے ساری دنیا کا حسن اکٹھا کر لو، خوبیاں، جتنے مرضی طریقے، لیکن وہ سارے کے سارے جاتے کہاں ہیں؟ جہنم میں۔ جنت میں صرف ایک راستہ جاتا ہے، وہ اسلام کا، وہ اس قرآن کا، جو اس قرآن نے بتلا دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو دیکھو، اس کو غور کرو۔ اس کو پڑھنا بہت ثواب کا کام ہے۔ میں ایک دو باتیں آپ کو بتلا دیتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک آدمی تھا، وہ سمندروں کا بہت سفر کرتا تھا۔ اگر آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے قرآن کے معجزات، ایسے ایسے واقعات آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ حیران و شستر رہ جائیں، حیران و شستر۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ روس میں غالباً جمال عبد الناصر کا واقعہ ہے، وہ قاری عبد الباسط کو لے کر گیا وہاں، اور جب وہ بات چیت ہوئی تو انہیں کہا کہ پہلے یہ تھوڑا قرآن پڑھے گا، تلاوت کر۔ اس نے جب تلاوت کی قاری عبد الباسط نے، سامنے بیٹھے ہوئے لوگ رو رہے تھے، سامنے بیٹھے ہوئے لوگ رو رہے تھے۔ تو جب اس نے تلاوت ختم کی تو پوچھا تم رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا ہمیں بھی نہیں پتا، لیکن اس کی ایسی تاثیر تھی دلوں کے اندر کہ ہم حیران اور پریشان ہیں، ہم اپنے آپ کو ضبط نہیں کر سکے۔ یہ قاری عبد الباسط نے خود بڑا کہ یہ معجزہ میں نے خود دیکھا، میں تلاوت کر رہا تھا، وہ رو رہے تھے۔ اب جانتے ہیں کچھ لوگ یوٹیوب پہ جائیں گے، انہوں نے کیا کیا کہ حرم کے قاریوں کی کچھ تلاوت اس کو کیا، کرنے کے بعد لے کر نکل گئے۔ جو عام عورتیں، مرد نظر آئیں، ذرا اس کو سننا، کیا ہے یہ، اب سنے تو صحیح۔ اس کو سنایا، سنتے 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 وہ رونا شروع ہو جاتے۔ ایک عورت کہتی ہے دوبارہ لگاؤ، دوبارہ لگاؤ، سنتی ہے۔ اس نے کہا کیوں دوبارہ دوبارہ سن رہی تھی؟ کہا میرے دل کے اندر بڑی پریشانیاں تھیں، وہ خود بخود ختم ہو گئی، مجھے دل میں اتنا سکون ملا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ملا۔ اب اس قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، یہ دلوں کا سکون ہے، دلوں کی شفا ہے، اس کے اندر ایسی باتیں ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی سمندروں کا سفر کرتا تھا، کیپٹن تھا، اس کو کسی نے کیا دے دیا، قرآن کا ترجمہ انگلش میں دے دیا کہ ویسے ہی دنیا جان کی کتابیں پڑھتے ہو، اس کو بھی پڑھ لو۔ اب وہ پڑھ رہا ہے، سفر کیا، پڑھتے ہیں، جیسے مطالعہ کرتا ہے، ہم لوگ بھی کرتے ہیں کئی کتابوں کا، وہ بھی کر رہا ہے۔ کرتے 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 جب پانیوں کی باری آئی، پڑھتا گیا پڑھتا گیا، کہنے لگا واپس خشکی کی طرف چلو۔ وہاں آیا اور آ کر پوچھتا ہے کیا یہاں کوئی عالم موجود ہے؟ کسی نے بتلایا کہ ایک ہندی عالم موجود ہے انڈیا کا۔ اس کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے
کہ ارکب محمد فی البحر، کیا محمد بن عبداللہ نے کبھی سمندروں کا سفر کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا نہیں۔ کہا سمندروں کا سفر کبھی نہیں کیا؟ کہا کبھی نہیں۔ اور فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے جس آدمی نے کبھی سمندروں کا سفر نہیں کیا وہ پانیوں کے بارے میں اتنی تفصیلی گفتگو کیسے کر سکتا ہے؟ وہ پانیوں کے بارے میں اتنی گہرائی سے تفصیل سے کیسے گفتگو کر سکتا ہے؟ وہ بھی اتنی صدیاں پہلے جب سائنس نے ترقی ہی نہیں کی تھی۔ میں دن رات اس کا ماہر ہوں، مجھے ان باتوں کا پتہ نہیں جو قرآن بتلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک ڈاکٹر تھا، وہ اس کا کلینک تھا، جب بھی کوئی مسلمان اس کے پاس آتا تو وہ اسے پوچھتا کیا تو اس بات کو مانتا ہے کہ محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں؟ وہ کہتا ہے ہاں، محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں؟ کیا دلیل ہے؟ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہ کیا کرتا؟ وہ مذاق اڑاتا۔ اس طرح کرتے کرتے ملک فیصل اس کے کلینک پہ آ گیا، اس کا بھی اس نے علاج کیا، جانے لگا، یہی سوال اس سے کرتا ہے کیا انت تؤمن، کیا تم ایمان رکھتے ہو کہ محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول؟ کہا ہاں۔ کہا دلیل کیا؟ کہا قرآن۔ کہا قرآن اس بات کی دلیل ہے، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہتا ہے میں نے پڑھا ہے۔ کہا ترجمہ پڑھا ہوگا، عربی میں پڑھ لو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہے۔ وہ کہتا ہے تحیرانی فیصل نے مجھے حیران کر دیا، ظاہر ہے مجھے عربی نہیں آتی اور میں ایسی اول فول باتیں کر رہا ہوں، پہلے عربی تو سیکھوں، اس کو سمجھو تو صحیح، یہ کہتی کیا کتاب؟ کہتا ہے مصر میں گیا، وہاں جا کر وہ عربی سیکھنا شروع ہو گیا، 2 سال تک عربی سیکھی، پھر قرآن کو کھولا پڑھا، 2 صفحے نہیں پڑھے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ آپ اس قرآن کو پڑھیں گے، آپ اس قرآن کو پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، یہ کیا کرتا ہے؟ دلوں کو کھینچتا ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے، رنگوٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے جیسے انسان کہتا ہے ہر پریشانی کا حل یہاں ہے۔ اللہ کہتا ہے فی ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تمہارے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، تم جنت میں جاؤ گے، جہنم میں جانے کے کیا طریقے، جنت میں کیا ہے، سب لکھا ہوا ہے۔ تم کہتے ہو ہماری تقدیر کیا؟ تمہاری تقدیر لکھ دی گئی ہے کہ کیا کیا کام کرو گے تو جنت، کیا کیا کرو گے جہنم، اس پر عمل کرو، تمہاری سارا کچھ تمہیں بتا دیا گیا ہے۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے تمہیں تمہاری باتیں بتانے کے لیے کہ جنت میں جانا ہے تو یہ راستہ ہے، جہنم میں جانا ہے یہ راستہ ہے، اپنی مرضی سے جدھر مرضی جاؤ، اپنی مرضی سے جدھر مرضی جاؤ، شرک چھوڑو، بدعت چھوڑو، اللہ کی عبادت کرو، یہ طریقہ عبادت کرنے کا، یہ سیدھا راستہ، اور یہ جہنم کا راستہ تمہارے بارے میں لکھا ہے، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، جاؤ، تمہاری تقدیر سامنے لکھی ہے۔ اللہ کی باتیں، اللہ تم سے باتیں کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو خواب میں دیکھ لیا، اللہ کو خواب میں دیکھ لیا، وہ اللہ کو خواب میں دیکھ کر کیا کرے گا؟ تم نبی کو خواب میں دیکھ کر کیا کرے گا؟ دین بدلے گا؟ اللہ نے قرآن میں جو باتیں کہی ہیں وہ تم سے، اللہ رب العزت تم سے کر رہے ہیں، اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے کہ ایمان لاؤ، اسلام لاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، جھوٹ نہ بولو، یہ کرو یہ کرو، میرے پاس آ جاؤ، میں نے جنت الفردوس رکھی ہے، برے کام کرو گے، میرا نہیں مانو گے، اسلام چھوڑو گے تو جہنم رکھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس قرآن کو پڑھیں، اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے، ایسا اس کی معجزہ ہے، بلکہ میں آپ کو ایسے بتاؤں، ساری باتیں چھوڑیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھ لیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے سب سے بہترین انسان، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اس قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے۔ یہ سب سے افضل، میں کہتا ہوں نہیں، کون کہتا ہے؟ اللہ کے رسول سے، یہ سب سے افضل انسان ہے۔ ہم مانے نہ مانے الگ مسئلہ ہے، لوگ تو نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں، علماء کو گولیاں مارتے ہیں، جس نے نہیں ماننا بات اس کی نہیں،
لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم میں سے سب سے، اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ تم میں سے سب سے افضل بہترین کون انسان؟ جو قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن، اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ قرآن کا ایک لفظ پڑھو تو کیا ہے؟ ایک نیکی ملتی ہے، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا۔ آپ کیا کریں؟ ایک حرف پڑھیں 10 نیکیاں۔ اور کیا کہا؟ الف لام میم ایک لفظ نہیں، الف ایک لفظ ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو کیا ہے؟ تو آپ کیا ہے؟ الف لام میم پڑھا، 10 نیکیاں ملی۔ کتنی؟ 10 10 30 نیکیاں، 30 گناہ معاف ہوئے، 30 درجات بلند ہوئے۔ اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ قرآن پڑھیں، صرف قرآن پڑھیں۔ اب ذرا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی شخص مسجد میں آتا ہے، گھر سے چل کر مسجد آتا ہے، من غدا الی المسجد، مسجد میں آتا ہے، اور مسجد میں آ کر، بلکہ اس کی ایک اور مثال سے بھی سمجھایا اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں، کہا میرے صحابہ تم میں سے اس بات کو کون پسند کرتا ہے کہ وہ عقیق وادی میں جائے، وہاں سے 3 گبن اونٹنیاں، بڑی بڑی خوبصورت اونٹنیاں، اس میں کم از کم کروڑوں کی ہیں وہ، 3 اونٹنیاں لے کر آ جائے، بغیر مفت میں، فری میں، کسی پر ظلم و زیادتی کیے بغیر مل جائے۔ کہا اللہ کے رسول ہم سارے یہ چاہتے ہیں کہ 3 کروڑ لے کر گھر آ جائیں، اتنی بڑی اونٹنیاں۔ کہا تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے، 3 آیات سیکھ لیتا ہے، مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے، 3 آیات سیکھتا ہے۔ کتنی؟ 3۔ وہ 3 اونٹنیوں سے بہتر 4 آیات سیکھ لے، 4 اونٹنیوں سے بہتر 2 آیات سیکھ لے، 2 اونٹنیوں سے بہتر 2 اونٹنیوں سے بہتر۔ آپ میں سے کوئی یہاں آتا ہے، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، وہ آ کر 1 2 آیات سیکھ کے جاتا ہے، اس کو اتنا اجر و ثواب ملا کہ وہ 3 کروڑ سے زیادہ گویا کہ کما کر واپس گیا۔ ایک اور حدیث کہ من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم او یعلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو گھر سے آتا ہے مسجد کی طرف، نیت صرف ایک ہے، نیت صرف ہے، لا یرید الا ان یتعلم، اس کا نیت کیا ہے؟ میں کچھ سیکھوں یا سکھاؤں۔ نیت کیا ہے؟ ارادہ کیا ہے؟ سوچ کیا ہے؟ کہ مسجد میں جاؤں، کوئی دین کی بات، کوئی آیات، کوئی حدیث سیکھوں یا سکھاؤں۔ اس لیے آتا ہے مسجد میں۔ جب وہ آتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کیا اجر دیتے ہیں؟ کل اجر الحاج التامہ، تو کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، مکمل حج کا ثواب اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ کیا سے؟ آیا مسجد میں بیٹھا، البانی صاحب نے اس حدیث کو صحیح کہا، آیا نیت صرف ایک ہے کہ قرآن کی کوئی حدیث کو سیکھوں گا، جمعے کے دن درس ہو رہا ہے، سیکھوں گا یا سکھاؤں گا۔ آیا، سیکھا، نہیں سیکھا، لیکن آیا، واپس گیا، تو اس کو کیا ملا؟ ایک پورے حج کا ثواب۔ صحیح حدیث آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اب آپ بتائیں اس قرآن کو سیکھنا، سکھانا کتنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا، پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ اور ویسے بھی اقرؤوا ھذا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، اس کو پڑھو، یہ قیامت کے دن کیا بن کے تمہارے لیے سفارش کرے گا، سفارش۔ اور آپ سورہ ملک کے بارے میں آپ سارے جانتے ہیں، میں نے بہت دفعہ جمعے میں تفصیل سے بتایا کہ جو سونے سے پہلے روزانہ سورہ ملک یہ 30 آیات پڑھ کر سوتا ہے، اس کو کیا نہیں ہوگا؟ عذاب قبر نہیں ہوگا، اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا لے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان کیا کوئی بڑا لمبا کام ہے؟ 30 آیات 30 دن میں یاد ہو جائیں گے، روزانہ 1 آیات بھی یاد کر لیں۔ آیات زبانی نہیں یاد ہوتی، دیکھ کے پڑھ لیں، قرآن کھولیں، پڑھیں، پھر سوئیں، تو کیا عذاب قبر۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ایک آدمی اس کو پڑھتا تھا، قیامت کے دن عذاب آیا، اس سورہ ملک نے اس کے ساتھ بحث کی، جھگڑا کیا، یہاں تک کہ اس کو جنت میں پہنچا کر آئی۔ یہ وہ سورت ہے، سورۃ الملک، اپنے پڑھنے والے کو، قاری کو کیا کرے گی؟ قیامت کا دن جھگڑا کر کے، بحث کر کے، تب تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گی جب تک اس کو جنت میں نہ ڈال دے، جنت میں نہ ڈال دے۔ کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن کے قاری کو کہا جائے گا اقرا ورتق، قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں طے کرتا جا۔ اتنا منزلت کا، تیری آخری منزل کیا ہوگی؟ جہاں تیری آخری آیات ختم ہوگی۔
الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ، قیامت کے دن انسانوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، لیکن قرآن کا قاری، قرآن کا ماہر، قرآن کا حافظ اللہ کے سب سے مقدس برگزیدہ عزت والے فرشتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ان کے ساتھ۔ یہ قرآن کچھ اہل اللہ ہیں، اہل القرآن ہیں، اللہ کے خاص بندے، خاص دوست، وہ اہل قرآن جو قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، تجویز پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر سیکھتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں۔ یہ اللہ کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اگر کوئی پڑھتا ہے اسے پڑھا نہیں جاتا، وہ شاکن علیہ ہے، فَلَهُ أَجْرَانِ، اس کے لیے ڈبل اجر ہے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وقت بہت ہوتا جا رہا ہے، مجھے کچھ 2-3 باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ قرآن پڑھنا کوئی شک نہیں، اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، میں نے کئی جمعے پڑھائے ہیں، کئی دفعہ، ٹھیک ہے، مزید انشاءاللہ جمعہ پڑھوں گا، تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن 1-2 باتیں بہت ضروری ہیں۔ قرآن کے حافظ بھی، قاری بھی، اگر اس کے مطابق عمل نہ کریں، اپنا عقیدہ درست نہ کریں، اپنا عقیدہ درست نہ کریں، نمازی، روزے، زکوٰۃ، حج، عبادت کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے اگر ان کا عقیدہ درست نہیں۔ اب دیکھیے، یہودی بھی عبادت کر رہے ہیں، عیسائی بھی کر رہے ہیں، ہندو بھی کر رہے ہیں، مسلمان بھی کر رہے ہیں، ساری دنیا عبادت کر رہی ہے اللہ کی۔ وہ مشرکین مکہ جن کو اللہ نے مشرک کہا، کافر اور جہنمی کہا، وہ بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کرتے تھے۔ جب تک عقیدہ درست نہ ہو، عبادت کی وجہ سے انسان جنت میں نہیں جاتا، اللہ راضی نہیں ہوتا۔ ختم قرآن کر لیں تب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کے یا رسول اللہ مدد کہیں، یا علی مشکل کشا کہیں، سب بیڑا غرق ہو گیا۔ عقیدہ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے 2 ٹوک واضح فیصلہ کر دیا قرآن میں، کیا کہ شرک معاف نہیں کرے گا اللہ۔ بہت اہم بات کرنے لگا ہوں، اس لیے آپ سنیے گا کہ شرک اکبر ہو، اصغر ہو، خفی ہو، جس طرح کا بھی شرک، چونکہ یہ نکرہ ہے، نفی کے بعد آیا، عموم کا فائدہ دیتا ہے، علماء جانتے ہیں کہ کوئی بھی شرک ہو وہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا۔ اس کے مقابلے میں چوری، ڈاکہ، قتل، زنا، بدکاری، سود، اللہ چاہے معاف کر دے، چاہے سزا دے۔ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ معاف کر سکتا ہے، زنا، چوری، ڈاکہ، قتل، سود، اللہ نے کہا میں معاف کر دوں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شرک اکبر، اصغر، خفی نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ کھل کر یہاں بات ہوئی اللہ نے کی، کیا بات کہ جو ایمان لائے لے آؤ، لیکن ایمان لانے کے بعد شرط یہ ہے لم یلبسوا ایمانہم بظلم، اس میں شرک نہ ہو۔ ایمان، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہوئے، ہو گئے، آؤ، بڑی خوشی کی بات، لیکن ایمان کون سا مقبول ہے اللہ کے ہاں؟ جس کے اندر شرک کا قطرہ نہ ہو، نہ شرک اکبر، نہ اصغر، نہ خفی۔ ان تینوں شرکوں میں سے کوئی شرک ہو گیا تو سارا اسلام برابر۔ جیسے شربت کا جگ تیار کیا، 2-4 قطرے زہر کے ڈال دیے، سب ختم، بیکار، کسی کام کا نہیں، کسی کام کا نہیں ہے۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جس نے شرک سے بچ گیا، سارے شرکوں سے، اکبر، اصغر، خفی سے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں۔ اولئک لہم الامن، اس کے لیے امن ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ امن ہے، مکمل امن، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اب اتنی بڑی اللہ قرآن میں بات کر رہا ہے، تو ہمیں جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اس مسئلے کو دیکھنا ہے کہ بھائی شرک سے بچ جائیں، چونکہ اللہ نے 2 ٹوک فیصلہ کر دیا ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا، چاہے کچھ ہو جائے، اللہ کہ توبہ کر لیں، اگر اس کے ساتھ مر گئے تو جہنم پکی۔ اب آپ دیکھیں، ذرا غور کریں، یہ بات کیسی ہے؟ یہ صرف ہمارے لیے نہیں، اللہ نے قرآن میں کئی نبیوں کا ذکر کیا، آخر میں کیا کہا؟ لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ یہ بڑے بڑے نبی، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم ہیں، یہ بڑے بڑے نبی جتنے، اگر اللہ
ان سے بھی شرک ہو جاتا، اللہ ان کے بھی نامہ اعمال برباد کر دیتا اور ان کا بھی سب کچھ خسارہ ہو جاتا۔ اور اللہ کے رسول کو بھی کہہ کے دیا، لا ان اشرکت لا یحبطن عملک، اگر آپ سے بھی شرک ہو جائے تو آپ کا بھی نامہ اعمال ڈیلیٹ، ختم۔ اگر انبیاء نہ بچیں، میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم شرک بھی کرتے رہیں کہ جی ہم بڑے نمازی ہیں، بڑے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، 5 قرآن ختم کر لیے ہیں، یہ کر لیا؟ نہیں۔ سب سے پہلے جو زور لگانا ہے جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، کہ میرے پاس شرک تو نہیں کی ہے، ذرا اس کا جائزہ لیں۔ شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن ابھی وقت نہیں ہے تفصیل سے بتاؤں، انشاءاللہ جمعے میں بتلاؤں گا۔ شرک اکبر ایک ریا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، اخفف ما اخاف علیکم من شرک الاصغر، شرک الاصغر۔ کہا اللہ کے رسول شرک الاصغر کیا ہے؟ کہا الریا، دکھلاوا۔ ذرا آپ دیکھیے گا، یہ شرک اصغر ہے جو معاف نہیں ہوتا۔ بندہ مرے گا تو جہنم میں لازمی جائے گا، پھر اللہ اس کو نکالے گا جب چاہے گا۔ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ میں شیطان نامید ہو گیا کہ تم سے شرک کرائے، وہ بڑا شرک، شرک اکبر، تم وہ نہیں کرو گے، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں تم سے شرک اصغر نہ ہو جائے۔ اور دجال سے بڑا فتنہ یہ شرک اصغر ہے۔ وہ شرک اصغر کیا ہے؟ ریا، دکھلاوا، کہ مجھے استاد جی دیکھ رہے ہیں تو میں ذرا اچھی طرح نماز پڑھ لوں، تاکہ کہیں بڑا نمازی ہے، بڑا خطیب ہے، بڑا حافظ ہے، بڑا قرآن ہے، بڑا صدقہ کرنے والا ہے، دکھلاوا، لوگ تعریف کریں، واہ واہ ہو۔ اللہ قیامت کے دن کہے گا کہ جا ان سے لے لے بدلہ، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور جہنم کا آغاز شہید سے، قرآن کے قاری سے ہوگا، اور جو بہت زیادہ مال دینے والا۔ جہنم کا آغاز ان 3 سے ہوگا۔ کیوں؟ کہ یہ صدقہ اللہ کے لیے نہیں، اس کی شہادت اللہ کے لیے نہیں، دکھلاوا تھا، یہ قاری دکھلاوا کرتا تھا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دکھلاوے سے اگر صحابہ نہ بچے تو اہل حدیث بھی نہیں بچتے، سرجانی ٹان کے مسجد کے لوگ بھی نہیں بچ سکتے، ہم بھی، آپ بھی، طلبہ، اساتذہ۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ سب سے مشکل کام نیت کو ٹھیک کرنا، سب سے زیادہ مشکل کام نیت کا ٹھیک کرنا ہے۔ فوراً دل میں آ جاتا ہے کہ یار تھوڑا صحیح ہو جائے، لوگ واہ واہ کر لیں، پھر انسان کا نفس چاہتا ہے میری تعریف ہو، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ نیکی کر صرف اللہ کے لیے، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر شرک اصغر ہے، اور یہ کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، ذرا سمجھیے گا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بہت کچھ سمجھ میں آ گیا۔ کہا شرک اصغر اتنی ایسی چیز ہے، شرک خفی، وہ ایسے انسان کر لیتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ رات کے اندھیرے میں کالے پتھر میں کالی چیونٹی جیسے چڑھ جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا، اور رات وہ کوئی لائٹ نہ ہو، بالکل روشنی نہ ہو، کالا پتھر، کالی چیونٹی آپ کو نظر آئے، پتہ ہی نہیں چلے۔ کہا شرک خفی ایسے انسان کے زندگی میں آ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ کہا اللہ کے رسول پھر کیسے بچے؟ کہا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا اعلم واستغفرک مما لا اعلم۔ یہ دعا مانگا کرو، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک پر مجھے پتہ ہو، ٹھیک ہے، میں بخشش مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعائیں ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں۔ اس لیے میرے بھائیو، شرک اکبر بھی فیکٹری، کارخانے لگے ہوئے ہیں، بڑا بڑا تماشا ہے، لیکن سب سے زیادہ مشکل کام جو آج کل کی ویڈیو، میں بڑا بن جاؤں، میں عزت والا، میری تعریف ہو، میں دیکھا جاؤں۔ جب اللہ عزت دے گا تب ملے گی، اس سے پہلے نہیں ملے گی۔ جو تو گردنیں لمبی کر کے ویڈیو بناتے رہو، کچھ بھی کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ عزت کب ملے گی؟ جب اللہ چاہے گا۔ مال و دولت بھی جب کچھ ملنا ہے تو وہ اللہ نے دینا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس دل کو صحیح کر لو، اس ارادے کو، نیت کو سیچ کر۔ اگر اس کے ساتھ مر گئے، آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کی وہ حدیث، اللہ کہے گا جہنمیوں کو نکالو، جو جہنم میں چلے گئے شرک اصغر کیا ان کو نکالو۔ فرشتے سفارش کریں گے، نبی، رسول، قرآن کے حافظ، بہت مومن سفارش کریں گے، نکلیں گے، پھر بھی بچ جائیں گے۔ پھر اللہ کہے گا میری رحمت باقی رہی، اس سے نکلیں گے۔ فرشتوں کو کہے گا اللہ جاؤ نکالو۔ فرشتے کہیں گے اللہ کیسے نکالیں، وہ تو جل کے خاک ہو چکے، ہمیں کیسے پتہ چلا ان میں سے کس کو نکالنا کس کو نہیں نکالنا؟ یہ بیڑا غرق ہو چکا ہے، کوئلہ بن چکے۔
اللہ کہے گا ان اللہ حرم علی النار، اللہ نے جہنم کی آگ کے اوپر حرام کر دیا کہ آثار السجود کو کھائے، چہرے کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو، جو وضو کرتا جہاں جہاں سجدہ کرتا ان کو نہیں، وہاں سے پہچانو، نکالو۔ نمازیوں کو نکالا جائے گا، نمازی سب سے آخر میں نکل رہے ہیں، 5 ٹائم کے نمازی، روزے، زکوٰۃ، حج دینے والے، یہ جہنم سے ہو کر آ رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ شرک اصغر موجود تھا۔ دیکھلا، ورنہ نمازی کا جہنم میں کیا کام، توحید والے کا جہنم میں کیا کام؟ محمد بن عبد الوہاب نے رحمۃ اللہ رحمتاً واسعہ کتاب لکھی، کتاب التوحید، آپ میں سے کوئی نہیں جانتا۔ جس کے گھر میں کتاب التوحید نہیں، جس نے کتاب التوحید کو نہیں پڑھا، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، ساری رات تہجد پڑھتا رہے، کوئی فائدہ نہیں، بیکار کی باتیں۔ اس کے ہر گھر میں کتاب التوحید ہونی چاہیے، اس کو سب کن پڑھا جائے، تب جا کے عقیدہ درست ہوگا۔ انہوں نے دوسرے یا تیسرے باب میں یہ باب باندھا ہے، من حقق توحید دخل الجنہ بغیر حساب ولا عذاب۔ جس نے توحید ٹھیک کر لی، توحید کی تحقیق کر لی، توحید درست ہو گئی، جس کی شرک سے بچ گیا، وہ جنت میں بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے داخل ہوگا۔ جنت میں بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے داخل ہوگا جس نے توحید ٹھیک کر لی۔ جس نے کیا کر لی؟ اور نیچے جو آیات آئیں ابراہیم علیہ السلام کی لائے کہ ابراہیم کیا تھا؟ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ابراہیم کا بڑا کمال یہ تھا کہ وہ مشرک نہیں تھا۔ ابراہیم کی بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ مشرک نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، جو شرک سے بچ جائے، شرک سے بچ گیا، کیونکہ شرک سے بچ کر توحید کو اپنا لیا جس نے، توحید کوئی معمولی نیکی نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے۔ آپ وہ جانتے ہیں حدیث البطاقہ کہ 999 سجلات، طوفان گناہوں کی بوریاں ایک پلڑے میں، اور دوسرا پلڑا خالی پڑا ہوا ہے۔ اللہ کہے گا کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ کہا کوئی نہیں۔ کہا لکھنے والوں نے کوئی زیادتی کی؟ کہا نہیں، کوئی زیادتی بھی نہیں۔ کہا دیکھو اس کی کوئی نیکی ہو، پھر ایک چھوٹی سی پرچی ملے گی، حدیث البطاقہ پرچی والی۔ کہا یہ نیکی ہے، کہا رکھو اس کو۔ وہ کہے گا، سوچے گا اتنے بورے بڑے بڑے گناہوں کے طوفان حد نگاہ تک، اور 99 سجلا، 99 بورے رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف کیا ایک چھوٹی سی پرچی رکھی گئی، جو ہی وہ رکھی بورے اوپر چلے گئے اور وہ نیچے آ گئے، وہ پلڑا بھاری ہو گیا۔ پتاشت، جیسے ادھر 10 کلو رکھا ہو، 100 کلو والا چلے تو 10 کلو والا ایک دم ڈز کر کے اوپر جاتا ہے، یہ مانا تاشت، کہ وہ نیچے آ گئی پرچی، وہ عمل بھاری اور وہ اوپر۔ کھول کے دیکھا گیا، اس میں توحید تھی، لا الہ الا اللہ تھا، شرک سے بچا ہوا تھا، بچ گیا، جنت میں چلا گیا، اتنے گناہوں کے باوجود جنت میں چلا گیا۔ میرے بھائی، میرے دوست، وہ حدیث صحیح مسلم کی، حدیث اتبان، کہ اے ابن آدم، لو اگر تم میرے پاس آئے، تیرے پاس اتنے گناہ ہیں، انا سما، یہاں سے لے کر آسمان کی فضا بھر جائے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تم مجھے ملاقات کرے قیامت کے دن اس حالت میں کہ ان گناہوں میں شرک نہ ہو۔ یہ شرط ہے۔ گناہ کتنے ہیں؟ ساری فضا بڑھ جائے، زمین آسمان کی، اتنے کھلے ہوئے گناہ، چوریاں، ڈاکے، قتل، سب کچھ، لیکن اس میں کیا نہیں، ثم لقیتنی، مجھ سے ملاقات اس حالت میں کرے کہ اس میں شرک نہیں ہو، لا تشرک بی شیئا، شرک نہیں ہے، لا آتیتک بقرابتھا مغفرا ولا ابالی، میں وہ تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں دے دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہیں۔ وہ تیرے گناہ جو زمین کی فضا بھر رہے ہیں آسمان کی، ان کو نیکیاں بنا دوں گا، گناہ معاف، نیکیاں بن جائیں گی، شرط یہ کہ اس میں شرک نہ ہو۔ اب آپ سوچیں اور کریں کہ مجھے سب سے زیادہ جو غور کرنا ہے، وہ ڈھونڈنا ہے، بھائی شرک کسے کہتے ہیں، شرک اکبر کیا ہے، اصغر کیا ہے، خفی کیا ہے۔ اگر میں وہ بیان کروں تو آپ پریشان ہو جائیں، میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو نوالا دیتا ہوں کہ آپ کو ہضم ہو جائے وہ گولیاں۔ ہم نے بہت مذاق سمجھا ہوا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب دن رات لگے رہے، توحید توحید،
ایک دن طلبا کہتے ہیں پڑھ پڑھ کے تھک گئے، کچھ اور بتلاؤ. کہا اچھا کل سے پھر کچھ اور پڑھتے ہیں، تمہیں توحید آ گئی ہے تو کل سے کچھ اور مسئلہ پڑھتے ہیں. اگلے دن آئے آ کر کہتے ہیں مجھے پتہ چلا ایک آدمی نے ایک عورت سے بدکاری کی اور وہ اس کی کوئی بہن یا ماں یا قریبی کوئی رشتہ دار ہے. اور پھر مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ فلاں آدمی نے ہاتھ میں داغے باندھے ہوئے ہیں. وہ جوان کھڑے ہو گئے، چلتے ہیں اس کو مارتے ہیں، جس نے زنا کیا بہن سے اس کو قتل کرتے ہیں. اور جس کو داغا باندھا ہوا تھا بات ہی نہیں کی، یعنی یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. پھر انہیں کہا کہ تم تو کہتے تھے ہمیں توحید آ گئی، ہمیں شرک سمجھ میں آ گیا، تمہیں تو نہیں آیا. زنا کی وجہ سے تم 6 فٹ اچھل رہے ہو، اور جس نے یہ دھاگا باندھا ہوا یہ شرک اصغر ہے. وہ گناہ چاہے اللہ معاف کر دے لیکن یہ دھاگے والا گناہ معاف نہیں ہوتا. اس صحابی کو کیا کہا تھا، اگر تم مر جائے وَهِيَ عَلَيْكَ، یا جو تیرے اوپر ہو، مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، تو کبھی کامیاب نہ ہوگا، یعنی جنت میں نہ جائے گا. اب یہ کبھی شرک اکبر بھی بن جاتا ہے، کبھی اصغر بن جاتا ہے. یہ دھاگا، یہ کڑا، یہ پیچھے پٹیاں باندھی ہوئی، یہ مشکل دور کریں، یہ دادی کا پڑا ہوا، یہ فلانے بزرگ نے پڑھ کے دیا، کبھی اصغر ہے کبھی اکبر. جب اس پر توکل اور بھروسہ کریں گے یہ اکبر بن جائے گا، ورنہ اصغر ہے، جہنم میں جانا لازمی ہو گیا. تمہیں زنا، چوری، ڈاکے پر. ابو ذر کو جب کہا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ان زنا و ان سرق، اللہ کے رسول نے کہا جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا. ابو ذر نے کہا ان زنا و ان سرق، چاہے چوری کرے، زنا کرے، یعنی کبیرہ گناہ، قتل، سود، پھر بھی جنت. کہا ان زنا و ان سرق، اگرچہ چوریوں کرے، اگرچہ زنا کرے، پھر بھی جنت. 3 دفعہ. چوتھی دفعہ اللہ کے رسول نے فرمایا رغم انف ابی ذر، ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو، وہ پھر بھی جنت میں جائے گا، وہ پھر بھی جنت میں جائے گا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں شرک اصغر سے بچنا اتنا آسان ہے؟ یہ اتنا مشکل کام ہے. جب ہم نے غور کیا تو پتہ چلا دنیا کا مشکل ترین کام، اتنا مشکل کام یہ ہے کہ انسان شرک سے بچ جائے. میں نے انبیاء کو روتے دیکھا. توحید کے باپ ابراہیم علیہ السلام، یعنی توحید جن پر ابو الانبیاء جس کو بولتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، توحید بتوں کو توڑا، آگ میں ڈالے گئے، کیا کیا ہوا. وہ رو رہے رب انہن وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام رب انہن کثیر من الناس. اللہ تو شرک سے بچا لے، بتوں کی عبادت سے بچا لے. یہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر، ان کو ڈر لگا ہوا ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ شرک سے بچا. آپ نے کبھی دعا نہیں مانگی، آپ کہتے ہیں اللہ رزق دے، کوٹھی دے، مکان دے. انبیاء ڈر رہے ہیں اللہ شرک سے بچا، چونکہ یہ تو چند دن کی زندگی ہے، ختم ہی ہو جانا ہے. یا کون سا ہمیشہ رہنا ہے؟ 50 سال 70 سال، پھر تو دکھ بھی ختم، سب کچھ ختم. اصل تو زندگی وہاں سے شروع ہونی. ان کو بعد والی زندگی کی فکر ہے، وہ دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ شرک سے بچا. توفنی مسلمن و اہلکنی بالصالحین، اللہ جنتیوں میں کی طرف کر دے. تو اس لیے میرے بھائیوں، جتنی زندگی بچ گئی ہے، صبح شام دن رات، اگر آپ صرف ایک کام کریں کہ آپ لا الہ الا اللہ کو سیکھ لیں. اس کا معنی، اس کی شروط میں نے بہت دفعہ بتائی. کوئی لڑکا، کوئی آدمی، کوئی جوان بوڑھا میرے پاس نہیں آیا کہ شیخ صاحب اس کی تھوڑی مجھے تفصیل سے لکھ کر بتا دیں. آپ نے 10 شرطیں بتائی ہیں، دوبارہ غور بھی نہیں کرتے، کیونکہ یہ بھی کوئی موضوع ہے. شرک شرک شرک، توحید توحید، کہتے ہیں ہمیں سب کچھ آتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، میرے دوست. تو اس لیے کیا کرنا ہے، اگر آپ کو جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنے کا ارادہ ہے، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کا پہلا علاج یہ ہے کہ آپ صبح شام یہ تحقیق کریں، اللہ سے دعائیں بھی کریں کہ اللہ میں شرک سے بچا دے، توحید مکمل دے دے. اگر توحید ہوئی، بغیر حساب و کتاب کی جنت میں چلے جائیں. کبیرہ گناہ سے اگر بچ گئے تو ٹھیک ہے. یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، میں خود بھی تھکا ہوا ہوں، جنرل باتیں 2-4 آپ سے کر رہا ہوں، ورنہ میرا بہت تحقیقی گفتگو وہ آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آتی. لیکن صرف زور دے رہا ہوں تاکہ میری طرف آئیں، پوچھیں، تحقیق کریں، تاکہ پتہ چلے معاملہ کیا. جب پوچھیں گے تو بہت باتیں بتاؤں گا. یہ کلاس کی طرح سمجھانے والی باتیں. کتاب توحید خریدیں، اس کی شرح اردو میں لکھیں، پڑھیں، سمجھیں، سوال کریں، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے.
میرے بھائی میرے دوست، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ کوئی ذکر بتائیں تاکہ میں تیرا ذکر کروں، کوئی ایسی چیز بتائیں کوئی وظیفہ. کہا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو. کہا یہ تو سارے ہی تیرے بندے کہتے ہیں، کوئی خاص کہو موسیٰ. 7 آسمان 7 زمینیں جو کچھ ان کے اندر ہے ایک پلڑے میں رکھے، دوسرا پلڑے میں لا الہ الا اللہ، تو یہ بھاری ہو جائے گا. اگر اس میں کیا رکھا ہے کہ 7 زمین 7 آسمان، اور ایک مسلم کی حدیث آتی ہے ساری مخلوق کو اگر ایک کڑا بنا دیا جائے اتنا مضبوط، اس کے اوپر لا الہ الا اللہ رکھ دیا تو اس کو توڑ کے رکھ دے گا. تو آپ مجھ کو یہ بتلائیں اس لا الہ الا اللہ میں کیا ایسا رکھا ہوا ہے، کیا اس میں ایسا کرنٹ ہے؟ کوئی تو چیز اس کے اندر ہے لیکن ہم سیکھنے ماننے کے لیے تیار نہیں. کوئی ایسی چیز نہیں. میرے بھائی جنت کے سفر کے لیے سب سے پہلے قولوا لا الہ الا اللہ. 13 سال مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جن کو عربی آتی تھی سمجھاتے رہے. نماز بعد میں فرض ہوئی، روزہ بعد میں، زکوٰۃ حج سب کچھ بعد میں. پہلی کیا بات؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کرو کامیاب ہو جاؤ گے، جنت مل جائے گی. تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. آج جو مسلمان ذلیل ہے تو شرک کی وجہ سے. یقین مانیے گا اگر میں شرک کے آگے بولوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. میں اپنے آپ کو روکتا ہوں. ہمارے اندر ایسے ایسے شرک موجود ہیں، ایسے ایسے شرک کہ حیران ہو جاتا ہے انسان، اور اپنے آپ کو مرتد ہم تو مواعد ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. توبوا الی اللہ، توبہ کریں. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا، بہت زیادہ ٹائم لے لیا. کاش صرف آپ کو اتنا نقطہ ہی سمجھ آ جائے، اتنی بات کہ شرک کوئی بڑی گندی چیز ہے. یہ ایسی گندی چیز ہے، اتنی گندی. مثلاً آپ کسی کا، آپ کا کوئی بڑا دوست ہو، آپ سے پوچھے آپ کے بیٹے کتنے آپ بتائیں گے، بھائی کتنے بتائیں گے. اگر دوست ہے شریف آدمی آپ سے پوچھے بہنیں کتنی ہیں بیٹیاں آپ بتا دیں گے. اگر آپ سے پوچھے آپ کے ابو کتنے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ لاتو منہ کے رسم دے دیں گے چاہے کوئی بھی ہو. ہیں تم بکواس کرتا ہے، میرے اندر تو کسی اور کو شریک ہم تو برداشت نہیں کرتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ شریک کیسے برداشت کریں ہیں؟ وہ کیسے برداشت کریں؟ یہ بڑی گندی چیز ہے، یہ بڑی گندی چیز ہے. اس لیے اس سے بچو. اگر آپ کے پاس یہ ہوئی چلے گئے تو جنت نہیں ملے گی. اگر یہ شرک سے بچ گئے تو جنت پکی، ورنہ جہنم پکی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توحید مکمل ہمیں سکھا دے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب آپ بے چین ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے اس کام کے لیے، تو اللہ آپ کو بندے بھی بھیج دے گا سکھانے کے. والذین جاہدوا فینا، جب بندہ سیدھا ہو جاتا ہے نا، کہ انسان ختم ہو جائے تو میں اکثر جملہ بتاؤں جبریل دوبارہ آ جائے آپ کو سکھانے کے لیے، بندوبست ہو جائے گا. لیکن آپ تیار ہو. آپ یقین میں نے خطبہ دیتے ہیں شروع سے موضوع لے کے چلتے ہیں، سب سے آخر میں لوگ آتے ہیں. میں نے آج کوئی موضوع نہیں لیا، ورنہ میں پورے موضوع پہ گفتگو کرتا ہوں. یقین میں نے شروع سے لے کر ابھی مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے کس موضوع پہ تقریر کرنی تھی آپ سے. بس کچھ باتیں دل کی آپ سے کرنی تھی کہ ہم قدر جا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے، تھا کیا، کرنا کیا ہے. بس یہ جملے کرنے تھے آپ سے. موضوع میں نے ہمیشہ بہت آپ کے سامنے رکھے. سب سے پہلے آج کی بات کیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کتاب التوحید ڈھونڈے گا محمد بن عبد الوہاب کی. ٹھیک ہے، ہدایت المستفیض اس کی شرح بھی موجود ہے اردو میں ترجمہ بھی ہو چکے. اس کو خریدیں، ڈھونڈیں، گھر میں پڑھیں. ادھر آئیں، ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہم آپ کو پڑھائیں گے. ہاں پڑھیں، اس کو دیکھیں صحیح کیا غلط کیا. شرکیوں سے بچیں، اس گندی سے بچیں، اس گندگی سے بچیں. یہ بڑی گندی چیز ہے، بڑی نجس چیز ہے، ہر نیکی کو برباد کرتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. بہت سارے